حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ نمبر 1، جس کی کوئی لونڈی تھی، اس نے اسے اچھا سکھایا اور اچھی تربیت دی، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ دوسرا، وہ غلام جس نے اپنے رب اور اپنے مالکوں کا حق ادا کیا۔ تیسرا، وہ شخص جس نے اپنی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا عالم کے یا متعلم کے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو بیوی کے ساتھ دبر میں مباشرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا گیا، دونوں ہی ملعون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سود لینے والا، دینے والا، سود لکھنے والا، بشرطیکہ کیا وہ جانتے بوجھتے ہوں، اور حسن کی خاطر رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، اور زکوٰۃ سے انکار کرنے والا، اور مہاجر بن جانے کے بعد دوبارہ بادیہ کو لوٹ جانے والا، یہ سب اشخاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قیامت کے دن ملعون ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں مال لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ 2 آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت ساز کی آواز اور مصیبت کے وقت نوحے کی آواز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے، اپنے ماں کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا ملعون ہے، زمین کے نشانات کو تبدیل کرنے والا ملعون ہے، اندھے کو رستے سے بھٹکانے والا ملعون ہے، چوپائی سے بدفعلی کرنے والا ملعون ہے، قوم لوط والا کام کرنے والا ملعون ہے۔